بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان اور عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 59 اور سورہ سبا کا آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے اور سورہ سبا کی پہلی 13 آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ علم فاؤنڈیشن کی جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 184 اور 186۔ تو آج ہے کلاس نمبر 59 اور چوتھا حصہ مطالعہ قرآن حکیم کا اور سورہ سبا کا آغاز ہے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور وقوع قیامت کا بیان، یہ بنیادی ہمارے عقائد میں سے توحید اور آخرت کا ذکر آئے گا۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کا ذکر۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا بیان۔ اور نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کے کچھ نظاروں کا بیان۔ اس صورت میں جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا، داؤد علیہ السلام کے قصے میں اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمتیں ان پیغمبروں کو عطا فرمائی ان کا ذکر بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط صورت کو جانتے ہیں، یعنی گزشتہ صورت جو صورت اس سے قبل ہے، سورہ سبا سے پہلے وہ سورۃ الاحزاب اور سورہ سبا، ان کے باہمی ربط کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گو کہ سورہ احزاب مدنی صورت ہے اور مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کی ترتیب میں بعد میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے، البتہ ربط صورت تو بیان ہونا ہے، تو آئیے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رحمت و شفقت اور دیگر صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورہ سبا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشیر اور نذیر ہونا بتایا گیا۔ بشیر بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، نذیر خبردار کرنے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ دونوں صورتوں میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے، یہ ربط ہو گیا۔ دوسری بات، سورۃ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافقین کے اعتراضات نقل کیے گئے تھے اور سورہ سبا میں مشرکین مکہ کے اعتراضات نقل کیے گئے ہیں۔ گویا دونوں صورتوں میں کیے جانے والے جو اعتراضات تھے ان کا ذکر ہے۔ نمبر 3، سورۃ الاحزاب کے آخر میں مؤمنین اور مشرکین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا دیے جانے کا ذکر ہے، اور سورہ سبا کے آغاز میں مؤمنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عفو و کرم اور بخشش و مہربانی پر شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ احزاب میں ایمان والوں کے لیے عمدہ بدلے کا بیان تھا اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ چوتھا نقطہ، سورۃ الاحزاب میں اہل ایمان کو توحید پر قائم رہنے کی صورت میں فتح و کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ سورہ سبا میں مشرکین کو توحید کے انکار پر قوم سبا جیسے ہلاکت خیز انجام سے ڈرایا گیا، یعنی احزاب میں ایمان والوں کے لیے فتح کی ضمانت، جبکہ سورہ سبا میں مشرکین کو برے انجام سے ڈرایا گیا۔ نمبر 5، سورۃ الاحزاب کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دعویٰ فرمایا تھا کہ وہ منافقین اور مشرکین کو عذاب دے گا، سورہ سبا کی پہلی آیت میں اس پر دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کا مالک ہے، اس لیے وہ منافقین اور مشرکین کو عذاب اور مؤمنین کو اجر و ثواب دینے پر بھی قادر ہے۔ وہاں عذاب دیے جانے کا ذکر اور سورہ احزاب کے آخر میں، اور یہاں سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے مالک ہونے کا بیان، تو وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے وہ بات سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ سورہ احزاب ہم بعد میں پڑھیں گے، مگر یہ جو نکات بیان ہوئے ربط کے اعتبار سے مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اب ربط صورت کے بعد چلتے ہیں صورت کے تعارف کی طرف۔ سورہ سبا کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، اس کے آغاز میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔
پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عظیم الشان بادشاہت کے ساتھ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام ان نعمتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر اور اس کی فرمانبرداری کرتے رہے۔ پھر قوم سبا کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے دریا پر ایک بڑا بند بنایا پانی محفوظ رکھنے کے لیے، پھر اس سے کئی نہروں کا جال بچھا کر آب پاشی کا، اریگیشن کا شاندار نظام بھی قائم کیا۔ بہت بڑی قوم تھی، بڑی زراعت تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ان کے لیے آب پاشی کا، اریگیشن کا نظام بھی قائم فرما دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں 2 وسیع باغات عطا فرمائے، نیز یمن سے فلسطین تک ان کی تجارت کو پھیلا دی، اتنے بڑے پیمانے پر ان کی تجارت چلتی۔ لیکن اس قوم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ دریا پر بنایا گیا بند ٹوٹ گیا، ان کے باغ اجڑ گئے اور ان کی تجارت تباہ ہو گئی۔ سورت کے آخر میں رسالت کا ذکر اور آخرت پر ایمان لانے کا بیان ہے، نیز آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ تو یہ پیغمبروں کے واقعات اور ناشکری قوم سبا کا ذکر اور آخرت کا تذکرہ اور رسالت کا بیان، یہ موضوعات سورہ سبا کی جو انشاءاللہ ہمارے سامنے مطالعے کے ذیل میں آئیں گی۔ اب آئیے آج سورۃ سبا کی 13 آیات کا جو مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑی حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ اگلی آیت، بلکہ اگلی 2 آیات سورہ سبا، آیات 2 اور 3۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو اس میں سے نکلتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ نہایت رحم فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قُلْ بَلَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیوں نہیں۔ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور میرے رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے وہ تم پر ضرور آئے گی۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپتی نہیں۔ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ ولا اصغر من ذلك، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے۔ ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اگلی آیات سورہ سبا، آیات 4 تا 6۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ اللہ انہیں پورا بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرۃ ورزق کریم، مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو مغلوب کر دیں۔ اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب من رجز علیم، دردناک عذاب کی سزا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں۔ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، وہی حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ، اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے۔ العزیز الحمید، جو بہت غالب، بہت تعریفوں والا ہے۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اگلی آیات سورہ سبا کی آیات 7 تا 9۔
وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے، افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ام بہ جنہ، یا انہیں کچھ جنون ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ایسا نہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب، وہ عذاب میں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں، افلم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین میں سے، ان نشأ، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، تو انہیں زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم، یا ان پر گرا دیں، کسفا من السماء، آسمان کے ٹکڑے، ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اس کے بعد سورہ سبا آیات 10 اور 11، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا، یا جبالو، اور حکم فرمایا اے پہاڑو، اوبی معہ، تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو، والطیر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا تھا، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، انہیں فرمایا کہ کشادہ زرہیں بنائیے، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑیے، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم لوگ نیک عمل کرتے رہو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں خوب دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اگلی آیات سورہ سبا آیات 12 اور 13، ولی سلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو قابو میں کر دیا، غدوها شہر، اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینہ بھر کی راہ ہوتی، ورواحها شہر، اور اس کی شام کی منزل 1 مہینہ بھر کی راہ ہوتی، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جنات وہ تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے کام کرتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّ، ان کے رب کے اذن سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھر جائے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، مِن مَحَارِيبَ، قلعے، وَتَمَاثِيلَ، اور مورتیاں، وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور بڑے بڑے حوض جیسے لگن، وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں، اعملوا آل داؤد الشکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرنے کے لیے نیک عمل کرو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ آج جن 13 آیات کا مطالعہ کر رہے سورہ سبا کی ان کا ترجمہ ہوا۔ اب آئین آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ سبا آیت نمبر 1، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ بڑی حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حمد ہونے کا بیان۔ آخرت کی حمد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن یعنی میدان حشر میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز میں جو حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ یہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ شریف کی روایت۔ خاص تعریف اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن بیان فرمائیں گے۔ ایک یہ نقطہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا۔ تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات کا مالک ہے،
اور وہ بہت حکمت والا اور ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ وہاں جنت میں اہل جنت کی ہر بات کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین ہی پر ہوگا۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 10 میں ذکر آیا ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہو رہی ہوں گی۔ اہل جنت کی بات کی تکمیل کس بات پر ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری آیت یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 2، اس کی تشریح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا بیان۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت علم، صفت رحمت اور صفت مغفرت کا بیان ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور پکڑنے پر بھی قادر ہے، مگر وہ رحمت فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، البتہ اس کی پکڑ کا خوف بھی رکھنا چاہیے۔ زمین میں داخل ہونے والی چیزوں کی مثال بہت ساری مثالیں، مثلا بارش کا پانی، بیج، حشرات الارض، یہ کیڑوں کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد انسانوں کے جسم زمین میں دفن کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح خزانے بھی زمین میں دفنائے جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی زمین میں چلا جا رہا ہے وہ اللہ کے علم میں۔ زمین سے نکلنے والی چیزوں کی مثال مثلا بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، مثلا نباتات، معدنیات، منرلز کو کہا جاتا ہے، چشموں کی صورت پانی اور خزانے۔ اسی طرح قیامت کے دن انسان زمین سے نکالے جائیں گے، جو جا رہا ہے اور جو نکل رہا ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والی چیزوں کی مثال کئی مثالیں ہیں، مثلا برکات، فرشتے، بارش، برف، اولے، بجلیاں، بندوں کی روزی، احکام الہی، صحائف اور آسمانی کتب وغیرہ، یہ سب کا نزول آسمان سے۔ صحیفے کی جمع صحائف، چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں۔ آسمان کی طرف چڑھنے والی چیزوں کی مثال دعائیں، روحیں، فرشتے، اعمال وغیرہ، یہ اوپر جاتے اوپر چڑھتے ہیں، نیک لوگوں کی روحوں کو اوپر لے جایا جاتا ہے، دعائیں اوپر جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ زمین میں داخل ہونے والی، نکلنے والی، آسمان سے نازل ہونے والی، آسمان کی طرف چڑھنے والی ہر بات کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 3، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور کافر کہتے کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے وہ تم پر ضرور آئے گی۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپتی نہیں آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ، اللہ ہر بات کو جانتا ہے اور قیامت آ کر رہے گی، یہ بات اس آیت کریمہ میں آ رہی ہے۔ اس آیت کی تشریح کفار کے اعتراض کا جواب۔ کفار آخرت کے واقع ہونے پر اعتراض کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر بیان فرمایا گیا کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان فرما دے، بہت بڑی بات قرآن پاک میں آ گئی، قسم اٹھا کر بیان فرمائے تو بہت زیادہ اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ علمی بات، الساعہ اور قیامت دو مختلف الفاظ ہیں اور دونوں کے معنی بھی الگ الگ ہیں۔ الساعہ سے مراد وہ خاص گھڑی ہے جب زمین میں ایک عظیم زلزلہ برپا ہوگا، ستاروں اور سیاروں کا، سٹارز اینڈ پلانٹس، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور دنیا مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ یہ ہے الساعہ، جب ایک عظیم خاص گھڑی میں ایک عظیم زلزلہ برپا ہو کر اس پورے عالم کو تباہ کر کے ختم کر دے گا۔ جبکہ القیامہ اس کے بعد کی کیفیت کا نام ہے، جب دنیا دوبارہ نئی شکل میں پیدا ہوگی اور تمام انسانوں کو زندہ کر کے ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے گا، اور ہم نے بنا دی ان کے اور ان بستیوں کے درمیان دنیا کے مقابلے میں۔ تو الساعہ خاص گھڑی، قیامت کا برپا ہو جانا، اور یعنی زلزلہ زمین پر برپا ہونا اور قیامت کا معاملہ آ جانا اور یہ عالم دنیا ختم ہو جائے۔ اور القیامہ کیا ہے؟ اس کے بعد کی کیفیت کے سب کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت برپا ہونے کی دلیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو غیب کا علم رکھتا ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے باہر ہو، گویا وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور چنانچہ وہ قیامت برپا فرمائے گا اور لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا دے گا۔ واضح کتاب سے مراد
اس آیت میں واضح کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے۔ آغاز کائنات سے لے کر اس کے اختتام تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، البتہ سب کچھ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شے کے لکھے ہوئے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کر دی ہے کہ یہ سب کچھ موجود ہے اور قیامت کے لیے سب پیش بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 4، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ وہ اللہ انہیں پورا بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ یہ آیت نمبر 4 ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قیامت قائم ہونے کی حکمت، اس آیت میں قیامت قائم ہونے کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو اجر عطا فرمائے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایک اہم علمی بات، اگر جزا و سزا کا کوئی دن ہی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک اور بد یکساں ہیں، جبکہ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 28، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کے بھی خلاف ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47۔ تو آج دنیا میں تو عمل کا موقع ہے، نیکی کرو بدی کرو جو چاہو سو کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر عمل کا بدلہ سامنے آ جائے گا اور نیک اعمال کرنے والے ایمان کے ساتھ ان کو بہترین اجر عطا ہوگا، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، سرکشی کرنے والے، ان کو ان کے گناہوں کی سزا بھی ملے گی۔ آیت نمبر 5، وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو مغلوب کر دیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ دردناک عذاب کے مستحق لوگ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے، یعنی معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب سوال ہے کہ آیات کو نیچا دکھانے سے کیا مراد؟ یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی، پھر دہرا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے سے مراد یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو غلط ثابت کرنے، ان کی تردید کرنے اور جھٹلانے میں لگے رہتے ہیں، اور اسی کوشش اور سازشوں میں سرگرم رہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے قولاً اور فعلاً روکا جائے۔ قولاً زبان سے، فعلاً عمل سے، یعنی اپنے گمان کے مطابق معاذ اللہ وہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مغلوب کر لیں گے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں، ان کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ اللہ کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ آیت نمبر 6 سورہ سبا، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے جو بہت غالب، بہت تعریفوں والا ہے۔ اس آیت کی تشریح، قرآن حکیم کے سچے اور برحق ہونے کی گواہی دینے والے علماء کا بیان۔ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ یہودی تھے پہلے، پھر اسلام قبول انہوں نے کیا، اور دیگر علماء حق نے تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر اس بنیاد پر قرآن حکیم کے سچا ہونے کی گواہی دی کہ اس کتاب اور صاحب کتاب کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے اس شہادت کو چھپایا نہیں بلکہ حق اور انصاف پسندی کا مظاہرہ کیا، اور جب حق ان کے سامنے آئے تو انہوں نے قبول کر لیا۔ تعصب میں مبتلا نہ ہوئے کہ ہم تو بنی اسرائیل میں سے، ہم تو یہود میں سے، ہم کیوں آخری رسول جو ان میں سے ہیں، عربوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے، ان کو مانے نہیں۔ انہوں نے تعصب سے بالاتر ہو کر حق سامنے آ گیا تو حق کو قبول کر لیا۔ علمی بات، اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو تورات، انجیل اور قرآن کریم کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل کتاب کے وہ نیک علماء جن پر ان کے ہم مذہب لوگ اعتماد کرتے تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے ممتاز علماء میں سے تھے اور حقیقت پسند تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نشانیاں دیکھیں جو تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
چند سوالات پوچھنے کے بعد وہ اسلام لے آئے۔ یہ سنن ابی داؤد شریف میں روایت ہے، اور مجھے امید ہے والدین اور اساتذہ تو جانتے ہوں گے، طلبہ و طالبات نے بھی جب سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہجرت کے بعد کے واقعات میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا بھی ہم نے یقیناً سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ اگلی آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 7، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کفار کی حیرانگی کا بیان۔ کفار اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، گویا ہمیں نئے سرے سے تخلیق کیا جائے گا۔ یہ ہے کفار کی حیرانگی کا۔ آج بھی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں رکھتی، معاذ اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ میں کھڑا کیا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اس کا آگے ذکر مزید ہے۔ علمی بات، دنیا میں سب سے بڑا عذاب یہ کہ آدمی صحیح فکر سے محروم ہو جائے۔ ایسا آدمی کسی چیز کو اس کے صحیح اور حقیقی روپ میں نہیں دیکھ پاتا، کھلی ہوئی حقیقتوں سے بھی اس کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی حال کفار و مشرکین کا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صحیح فکر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کفار مکہ کے لیے قیامت پر یقین کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے کو ماننا نہایت حیرت انگیز تھا۔ جیسے کہ ایک موقع پر کفار میں سے ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لے آیا، یہ مشرکین کا سردار تھا، اور اسے دکھا کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ہڈی زندہ کی جائے گی۔ گویا ان کے نزدیک یہ بالکل ناممکن تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ یہ بہقی شریف میں ذکر آتا ہے اس حوالے سے۔ البتہ قرآن پاک تو بار بار بتاتے تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے بنا دیا، دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ مردہ زمین کو زندگی دینے والا اللہ تمہیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 8، افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا انہیں کچھ جنون ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ یہ آیت نمبر 8 ہے، اس کی تشریح۔ آیت میں مشرکین مکہ کو جواب۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں اور نہ مجنون ہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے کہ بندہ آخرت کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ ہمیں آخرت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 9، افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں سے، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر گرا دیں آسمان کے ٹکڑے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ، اس کی تشریح۔ منکرین آخرت کو تفصیلی جواب۔ اس آیت میں منکرین آخرت کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا اور انہیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ گویا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عظیم الشان کائنات کو بنا سکتا ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ دلیل بار بار قرآن پاک میں آئی ہے۔ قرآن حکیم میں منکرین آخرت کا ذکر، قرآن حکیم میں آخرت کا انکار کرنے والی بہت سی قوموں کا ذکر موجود ہے، جس طرح قارون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا تھا، اور اسی طرح اصحاب ایکا یا اہل مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کو ان کے کفر کی سزا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک زوردار چیخ اور زلزلے سے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ واقعات ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 10، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا اور حکم فرمایا اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا تھا۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1000 قبل مسیح میں بنی اسرائیل میں بھیجے جانے والے ایک نبی علیہ السلام تھے۔
قبل مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 برس پہلے کم و بیش یہ دور ہے داؤد علیہ السلام کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم یعنی نرم فرما دیا تھا، زبور جیسی پر تاثیر کتاب نازل فرمائی جس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو نہ صرف پرندے مسحور ہو جاتے یعنی ان پر سحر طاری ہو جاتا، سبحان اللہ، بلکہ جہاں تک ان کے پڑھنے کی آواز جاتی پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے۔ اتنی خوبصورت اور پیاری آواز داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صرف پہاڑوں اور پرندوں پر یہ کیفیت نہ ہوتی بلکہ ہر چیز پر یہی حالت طاری ہو جاتی جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے۔ آیت نمبر 11، ان اعمل السابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ انہیں فرمایا کہ کشادہ زرہیں بنائیے اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑیے اور تم لوگ نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں خوب دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور لوہے کا استعمال۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کو نرم فرما دیا، وہ کڑیاں جوڑ کر لوہے سے کشادہ زرہیں بناتے تھے۔ زرہ کس لیے استعمال ہوتی تھی؟ وہ تلوار کا وار روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آج کل تو بلٹ پروف جیکٹ ہوتی وہ بلٹ کو روکنے کے لیے، تو زرہ پہنتے تھے اور وہ لوہے کی ہوتی تھی، اس میں کڑیاں کلپس وغیرہ لگانا، یہ سارا کام داؤد علیہ السلام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اس قدر قوت دی تھی کہ لوہے کو ان کے ہاتھ پر بڑا نرم فرما دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ زرہ اور کڑیوں میں توازن قائم رکھیں۔ اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر کام اور ہر صنعت میں سلیقے اور توازن کا خیال رکھنا پسند ہے۔ روزمرہ کے کام بھی ہوں، صنعت و حرفت کے کام بھی ہوں، انڈسٹری کے کام بھی ہوں، آفیسز کے کام بھی ہوں، تعلیمی اداروں کے کام ہوں یا گھر کے کام ہوں، اللہ تعالیٰ کو سلیقہ توازن پسند ہے۔ علمی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں جسے وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبروں نے ہاتھ سے کمایا ہے، رزق حلال کمایا ہے، اور یہ تو داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں حضور فرمانے علیہ السلام جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 12، ولی سلیمان ریحا غدوها شہر ورواحها شہر واسلنا له عین القطر، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو قابو میں کر دیا، اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینہ بھر کی راہ ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینہ بھر کی راہ ہوتی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور کچھ جنات وہ تھے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے اذن سے، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھر جائے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کا ذکر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کرنے، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ رواں کرنے، اور جنات کو ان کے تابع کرنے کے انعامات کا ذکر فرمایا۔ کیا عظیم الشان بادشاہت ہے سلیمان علیہ السلام کو عطا ہو رہی ہے، ہوا تابع کی جا رہی ہے، سبحان اللہ، چشمے کے بڑے بڑے تانبے کے بڑے بڑے چشمے روا ہو رہے ہیں، ان سے بہت کچھ کام لیے جا رہے ہیں، جنات کو بھی تابع کر دیا ہے۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا کر صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت تک، فاصلے تک مراد ہے، اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی مسافت تک لے جاتی، یعنی سینکڑوں میل کا سفر ایک ہی صبح میں یا ایک ہی دوپہر سے لے کے شام تک کے وقت میں کور ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے پگھلے ہوئے تانبے سے مختلف قسم کے برتن اور ضرورت کا سامان اور جنگی آلات بنائے جاتے تھے، اور پیغمبر کا جنگ کرنا ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بڑے بڑے برتن بنواتے اور تعمیراتی کام لیتے، اور اس کے علاوہ وہ جو کام چاہتے تھے ان سے لیتے تھے۔ اس قدر عظیم الشان بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے نا، دلچسپ معاملہ۔ علمی بات، سرکش جنات کو آخرت میں جہنم کا عذاب تو لازماً دیا ہی جائے گا،
البتہ مفسرین کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ان جنات پر ایک فرشتہ مقرر تھا جو آگ کا کوڑا لیے رہتا تھا اور نافرمانی کرنے والے جنات پر آگ کا کوڑا برساتا تھا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر جنات کو ان کے لیے تابع کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، کوئی جنات اگر نافرمانی کرتے تو ان کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ آج کی آخری آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13، یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا۔ وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، قلعے اور مورتیاں اور بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے نیک عمل کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف کام کرنا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام احکامات بجا لاتے تھے، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہ کام کرتے تھے، خصوصاً تعمیراتی کام اور برتن بنانے کا کام کرتے تھے۔ علمی بات، یہ ذرا ایک اہم علمی نقطہ ہے۔ تماثیل کا لفظ آیا، تماثیل تمثالن کی جمع ہے۔ تمثال عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری قدرتی چیز کی مثل بنائی جائے، کوئی بھی قدرتی شے اس کی جیسی بنائی جائے، خواہ جاندار کی ہو یا بے جان کی، ماڈل اور مجسمے کی شکل میں ہو یا کاغذ پر تصویر کی شکل میں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو تماثیل بنائی جاتی تھیں ضروری نہیں کہ وہ جانداروں ہی کی ہوں جیسے انسان اور حیوانوں کی تصویریں، بلکہ یہ غیر جاندار چیزوں کی تصویریں اور نقش و نگار بھی ہو سکتے ہیں جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عمارتوں وغیرہ کو آراستہ کیا ہو۔ یہی بات قرین قیاس اور لائق اعتبار ہے، اور یہی آپ علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان کے لائق ہے۔ تو عین ممکن ہے وہ غیر جاندار چیزوں کی تصویریں اور نقش و نگار وغیرہ ہوں، اور یہی سلیمان علیہ السلام کی شان کے لائق ہے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آل داؤد علیہ السلام کو حکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آل داؤد علیہ السلام کو اپنا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ انسانوں کی عمومی کیفیت یہ ہے کہ تھوڑے لوگ ہی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی وجد میں آ جاتے تھے، پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے۔ ان کا ذکر کر کے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم شکر گزاری کی روش اختیار کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے کس قدر بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، لیکن اللہ یہاں فرما رہے کہ تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ یہ بہت ہلا دینے والی بات ہے، تھوڑے ہی ہیں جو اللہ فرماتے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔